شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ ڈرامانی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ارسلان شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ ارسلان کہتے ہیں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں بیتی ایک بہت ہی زیادہ ڈرامانی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 19 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کراچی سے لاہور آنا تھا۔ اس کے لیے میں نے ٹرین پر اپنا ٹکٹ بک کروایا۔ یہ جو ٹائم تھا یہ رات کا ٹائم تھا ٹرین کا، جب میں نے جس پر میری بکنگ ہوئی تھی۔ ٹرین کا سفر شروع ہو گیا۔ موسم نارمل تھا، نہ بہت زیادہ سردی اور نہ بہت زیادہ گرمی۔ جس باکس میں بیٹھا تھا وہاں پر میرے ساتھ 3-4 سواریاں اور بھی تھیں اور 1-2 سیٹیں ابھی خالی تھیں۔ چلتے چلتے ٹرین ایک ایسے اسٹیشن پر رکی جہاں پر باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ یہاں پر ٹرین زیادہ دیر رکے گی نہیں، کیونکہ وہ ایک ویران اور سنسان سا اسٹیشن تھا۔ لیکن ان کے اسکیجول کے مطابق ان کو وہاں پر بھی کچھ پل، کچھ دیر، کچھ منٹس رکنا پڑتا تھا۔ باقاعدہ پوری ٹرین میں اعلان ہوا کہ کوئی بھی مسافر نیچے نہ اترے۔ ہم لوگ سارے اپنی اپنی سیٹوں پر ہی تھے۔ ابھی بھی رات کا ہی سفر تھا کیونکہ اس کے بعد پھر ٹرین رکنی نہیں تھی، ڈائریکٹ لاہور ہی جانی تھی۔ اب جب ٹرین رکے ہوئے تقریباً 10-15 منٹ ہو گئے تو سواریوں نے محسوس کیا کہ ٹرین تو چل ہی نہیں رہی، آخر مسئلہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے تو کہا تھا کہ یہاں پر ٹرین رکنی نہیں ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ ایک بالکل ویران اور سنسان سا اسٹیشن تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ویرانے میں کوئی اسٹیشن بنایا گیا ہے، یا پتہ نہیں یہاں سے آبادیاں کافی زیادہ دور تھی۔ جو بھی تھا وہ اسٹیشن دیکھنے میں بہت زیادہ ویران اور سنسان تھا۔ دور ایسی خوفناک آوازیں بھی گونج رہی تھیں جیسے کوئی جنگلی جانور بولتے ہیں، جیسے خوفناک گیدڑ کی آواز ہوتی ہے، ان کے رونے کی آواز ہوتی ہے، ایسی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، تبھی ایک دم سے شور برپا ہو گیا کہ ٹرین کی پٹری کے اوپر کوئی لاش پڑی ہے، جیسے وہاں پر کسی نے کوئی خودکشی کی ہے یا کیا ہوا ہے۔ اڑتی اڑتی یہ خبر پوری ٹرین میں پھیل گئی۔ بہت سے مسافر نیچے بھی اترے، ہم لوگ بھی اترے۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی، سب نے دیکھا ٹرین کی پٹری کے اوپر سفید چادر میں جیسے باقاعدہ کوئی لاش پڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر خون کے دھبے بھی تھے، کوئی لاش پڑی ہے۔ اب ڈر کے مارے کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا کہ کون پاس جائے۔ کوئی بھی پاس جانے سے اس لیے ڈر رہا تھا کہ کوئی نئی مصیبت گلے نہ پڑ جائے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ اس خوف سے کوئی آگے بھی نہیں بڑھ رہا تھا۔ 1-2 آدمی جو تھے ٹرین میں، وہاں پر جو اتنے زیادہ مجمع تھا، وہ ذرا عمر رسیدہ تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور پاس جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر کون ہے۔ اب استغفر اللہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر سے ٹرین گزر جائے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کون ہے کون نہیں۔ جیسے وہ لوگ قریب جانے لگے، آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے قریب جانے لگے، اور لوگوں نے وہ کپڑا ہٹا کر دیکھا، وہ چادر جو تھی، جو باقاعدہ دور سے صاف نظر آ رہا تھا کہ جیسے کسی کے اوپر چادر دی ہوئی ہے۔ جب چادر اٹھا کر دیکھی تو اس کے نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ ریل کی پٹری کے اوپر اس طرح سے چادر بچھائی ہوئی تھی جیسے باقاعدہ وہاں پر کوئی لاش پڑی ہوئی ہے۔ سب نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، یہ ایسا کس نے کیا ہوگا اس ویرانے میں؟ اور چادر کے اوپر خون کے دھبے تھے، سفید کلر کی چادر تھی، اور جب وہ پٹری کے اوپر دی ہوئی تھی، بچھی ہوئی تھی، تو وہ باقاعدہ اس کے نیچے لیٹا ہوا وجود بھی محسوس ہو رہا تھا۔ سب نے عجیب و غریب باتیں کی، 1-2 کو غصہ بھی آیا۔ سارے جب اپنے اپنے باکس میں واپس جا کر بیٹھے، جو ہم لوگوں کا باکس تھا، ہم لوگ جب سارے نیچے اترے ہوئے تھے، تقریباً پوری ٹرین کے مسافر نیچے اترے ہوئے تھے، اس باکس میں جب جا کر بیٹھنے لگے، ہم لوگوں کے باکس میں ایک عورت آ کر بیٹھی ہوئی۔ اب یہ عورت کون تھی؟ ہمارے ساتھ تو یہ عورت تھی ہی نہیں۔ اب ہم لوگ 4 آدمی تھے، ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کس کے ساتھ ہے؟ ہم لوگوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ خیر ہم لوگ اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ کے
اب سامنے والی جو سیٹ تھی وہ اس کے کونے میں جا کر وہ بیٹھ گئی. اس کے ساتھ درمیان سے گیپ پر ایک اور آدمی تھا، اس کی سیٹ تھی، وہ بیٹھ گیا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ عورت آخر کون ہے، کہاں سے آئی ہے. یہ تو پہلے ادھر تھی ہی نہیں. ہم لوگ بھی وہاں پر سفر شروع ہو گیا، ٹرین چل پڑی. ہم نے یہ کہا کہ ابھی جب وہ آئے گا ٹکٹ کلیکٹر آئے گا تو وہ خود ہی پوچھ لے گا کہ یہ کون ہے اور کون نہیں، اور کہاں سے آ کر یہ بیٹھی ہے. مجھے تو خوف کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ عورت پرسرار سی عورت ہے، یہ کون ہے. چہرہ اس نے اپنا کور کیا ہوا اور باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی. ٹرین جیسے ہی چلی تو اب اس عورت کی طرف میرا دھیان تھا کہ پتہ چلے یہ کون ہے. میں بار بار پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ کسی طرح سے وہ ٹکٹ کلیکٹر یہاں پر آ جائے. وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جیسے ٹکٹ کلیکٹر اس سائڈ پر آنے لگا، اب ہم لوگوں نے دیکھا تو وہ جو عورت تھی ایک دم سے وہ اٹھی. ٹرین میں جیسے واش روم ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ واش روم گئی کہ کہاں گئی، اٹھ کر اسی سائڈ پر گئی جس طرف واش روم تھا. ٹرین کے واش روم کی طرف گئی. ہم لوگوں کی طرف وہ ٹکٹ کلیکٹر آیا تو ہم نے اسے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے باکس میں پہلے تو کوئی عورت نہیں تھی، ابھی جب ہم لوگ آ کر بیٹھے ہیں تو یہاں پر سیٹ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، یہ کون ہے، ایسے کیسے کوئی آ کر بیٹھ سکتا ہے. اس نے یہ کہا کہ اس اسٹیشن کے اوپر تو کوئی سواری ہوتی نہیں ہے، یہ تو بالکل ویرانوں میں یہ اسٹیشن ہے، پہلے کبھی یہ آباد ہوتا تھا، اب جو گاؤں کی آبادیاں ہیں وہ دور چلی گئی ہیں تو ان کے اسٹیشن دوسری طرف بن گئے ہیں. تو یہ کوئی اور مسافر ہوگی، غلطی سے بیٹھ گئی ہوگی، کیونکہ سارے مسافر باہر نکلے ہوئے تھے تو شاید بھول کر بیٹھ گئی ہو، اگر دوبارہ آتی ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں. اس نے یہ کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا. جیسے وہ گیا 2 منٹ گزرے، وہ عورت پھر آئی اور آ کر سیٹ پر بیٹھ گئی. میرے ساتھ جو 1-2 آدمی تھے، رات کا ٹائم تھا، ایک برتھ کے اوپر چڑھ کے سو گیا. میں نے بھی ٹانگیں ایسے لمبی کی ہوئی تھی، میں بھی ٹیک لگا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. جو آدمی اس عورت والی سیٹ پر تھا وہ اس کے اوپر والی برتھ پر وہ چڑھ کے وہ بھی سو گیا. اب میرے سامنے وہ عورت بالکل اکیلی تھی. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. اپنی طرف سے تو میں نے اپنے چہرے کو کور کیا ہوا تھا کہ مجھے جیسے میں اسے دیکھ نہیں رہا، لیکن میں نے تھوڑی سی آنکھیں باہر رکھی ہوئی تھی کہ میں دیکھوں صحیح کہ عورت ہے کون. تبھی ایک دم سے جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ سارے سو گئے ہیں یا جو بھی ہے، 2 اوپر چڑھ گئے ہیں اور ایک یہ سو گیا ہے، تو جیسے اس نے میرے چہرے کے اوپر سے تھوڑی سی چادر ہٹائی. جب اس عورت نے اپنے چہرے کے اوپر سے چادر ہٹائی، اس کا اتنا بھیانک چہرہ تھا، اتنا خوفناک چہرہ تھا اس کا. اتنے لمبے لمبے دانت تھے، اتنی لمبی زبان تھی جو منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی، اور آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جیسے جانوروں کی آنکھیں چمکتی ہیں. اتنا ہولناک منظر دیکھ کر میری تو حالت بڑی خراب ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے کیا نہیں. ہم لوگوں کے ایک گاؤں کے پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا ہوا تھا حفاظت کا، وہ ہمیشہ میرے گلے میں ہوتا تھا. میں نے اس تعویذ کے اوپر ہاتھ رکھا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. اب وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. اس نے مجھے اپنا چہرہ تو دکھا دیا کہ وہ کیا مخلوق تھی کیا مخلوق نہیں تھی. پھر اس نے اپنے چہرے کے اوپر چادر کی اور باہر کھڑکی کی طرف جیسے دیکھنے لگی. اب وہ میرے سامنے تھی اور میں نے چادر اوپر لی ہوئی تھی. خوف کے مارے میرے میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں سے اٹھوں، میں چلاؤں یا میں کسی کو بتاؤں کہ میں نے یہ کیا چیز دیکھی ہے. مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوا جس طرح سے میرے سینے اور سر کے اوپر بہت زیادہ کوئی بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. اب وہ مخلوق وہاں پر حاضر تھی، موجود تھی. نقصان تو وہ مجھے نہیں پہنچا سکی کیونکہ میرے گلے میں حفاظت کا تعویذ تھا، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا. تبھی ایک دم سے ٹرین کی آواز ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس ٹرین کی آواز میں ایسی آوازیں گونجنے لگی جس طرح سے کوئی رو رہا ہے، اور اس کے رونے کی آوازیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں. اس کی باقاعدہ رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں. اس کی آوازیں سن کے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے، اس اتنی خوفناک آوازیں نکال کے رو رہی ہے. پہلے جب وہ عورت سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی تو اس کا قد کاٹ کافی زیادہ بڑا لگ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے اس کا قد بالکل چھوٹا سا ہو گیا. بہت زیادہ کالے رنگ کی تھی وہ. چہرہ تو میں اس کا دیکھ چکا تھا. میں تو کرسی پڑھتا جا رہا تھا. تبھی ایک دم سے جیسے میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، میں نے آواز بلند کر لی کیونکہ اب وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنا روپ بدل رہی ہے. پہلے ہی اس کا چہرہ بڑا بھیانک تھا.
جیسے میں نے آیت الکرسی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کی، میرے سامنے وہ جیسے کوئی کالے رنگ کا دھواں ہوتا ہے، کالے رنگ کا دھواں بنی، اور اسی سیٹ کے اوپر جیسے کھڑکی میں سے وہ دھواں باہر کی طرف نکل گیا۔ جیسے وہ باہر نکلی میں نے شور مچا دیا، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ برتھ والے لڑکے جو اوپر تھے وہ جاگ گئے، آس پاس کے جو لڑکے تھے وہ آگے، میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے یہاں پر اس سیٹ کے اوپر کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، کوئی چڑیل تھی، آفت تھی، یا کوئی جنی تھی، اسی طرح سے میں نے اسے دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، ایسے جھوٹ بول رہا ہے، ایسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ ٹکٹ کلیکٹر بھی آ گیا، اس نے بھی میرے سے پوچھا، میں نے اسے ساری بات بتائی۔ ان لوگوں نے بھی تصدیق کی جو مسافر میرے ساتھ تھے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، یہاں پر عورت تو بیٹھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ جیسے لڑکوں کو عادت ہوتی ہے شرارتیں کرنے کی، تو ایسے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی لوگ مان رہے تھے، کوئی نہیں مان رہے تھے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بہت سا بخار ہو گیا۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ میں نے تو یہاں پر نہیں بیٹھنا، مجھے تو کسی اور جگہ پر بٹھاؤ۔ ان لوگوں نے میری سیٹ چینج کی اور آگے مجھے ایک اور باکس میں بٹھا دیا، کیونکہ میں وہاں پر میرے سے بیٹھے نہیں جا رہا تھا، مجھے خوف اتنا آ رہا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے۔ جس باکس میں لوگوں نے مجھے بٹھایا وہاں پر ایک دو بزرگ آدمی بھی تھے۔ ان لوگوں کو میں نے ساری بات بتائی تو ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ سچ کہہ رہا ہے، جو اس کی حالت ہے، جتنا سخت اسے بخار ہوا ہے، اکثر ویرانوں میں ایسی مخلوقات ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہاں پر اس اسٹیشن کے اوپر ہم لوگوں کو باہر ریل کی پٹری کے اوپر سفید چادر میں وہ مخلوق نظر آئی تھی، کیونکہ اس ٹرین میں اس غیر مرئی مخلوق، اس چڑیل آفت نے سوار ہونا تھا، اور یہ اکثر مسافروں کے روپ میں سوار ہوتے ہیں۔ بہت سے، اللہ معاف کرے، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بہت سی ٹرینز کے بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو سم ٹائم یہ جنات اور غیر مرئی مخلوقات بھی ان ایکسیڈنٹس کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ نہ بھی ہو اس کے باوجود ایکسیڈنٹ کا ہو جانا تو وہ جنات کرتے ہیں۔ وہ مخلوق نقصان اس لیے نہیں پہنچا سکی کیونکہ میرے پاس ایک تو حفاظت کا تعویذ تھا، دوسرا جس ٹائم سے میں اس کو دیکھ رہا تھا میں مسلسل آیت الکرسی اور درود پاک پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے درود پاک اور آیت الکرسی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کی، وہ وہاں پہ رک نہیں سکی، وہ وہاں سے غائب ہو گئی، کیونکہ میرے اوپر حملے کی اس نے کوشش تو کی تھی، لیکن میرے گلے میں جو حفاظت کا تعویذ تھا، اللہ کا کرم تھا، قرآن پاک کی آیات کا وہ تعویذ تھا، اللہ کے کرم سے میں بچ گیا۔ میں جب واپس ادھر پہنچا، لاہور پہنچا، بہت سا بخار تھا، کچھ ریلیٹیوز تھے ہمارے وہاں پر، ان کے گھر گیا، انہیں بھی سارا ماجرا بتایا، تو وہ مجھے ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے، وہ جنات کا یہ رکھتے تھے علم۔ انہوں نے مجھے جب دم کیا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ٹرین میں اس وقت وہ چڑیل آفت سوار ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح سے اس اسٹیشن کے اوپر اسی لیے ٹرین نہیں رکتی کہ پہلے وہ آباد ہوتے تھے وہ اسٹیشن، وہاں پر دور دراز کے جو علاقے کے گاؤں کے لوگ ہوتے تھے وہ وہاں پر آتے تھے، وہ اسٹیشن چلتے تھے۔ اسی اسٹیشن کے بالکل پاس کر کے ایک بہت قدیم اور پرانے قبرستان تھا، اس قبرستان میں اس چڑیل آفت کا بسیرا تھا، اسی لیے اس نے وہاں پر اسٹیشن کے اوپر لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا، لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، جو دیر رات سے لوگ آتے تھے ان پر وہ حملہ کرتی تھی، ان کو جانی نقصان دیتی تھی۔ اس خوف کی وجہ سے وہ گاؤں کی آبادیاں بھی یہاں سے ہٹ گئیں اور دور علاقوں میں چلی گئیں، اور یہ علاقے بالکل ویران اور سنسان ہو گئے۔ اس اسٹیشن پر ٹرین نہ رکنے کی اصل وجہ ہی یہ ہے کہ وہاں پر ایک چڑیل آفت کا بسیرا ہے، اور وہ اکثر روپ لے کر کوشش کرتی ہے کہ وہ ٹرین میں سوار ہو اور انسانی جانوں کو نقصان پہنچائے، ان کو کھا سکے۔ میں بہت ڈرا، میں نے ان سے دم کروایا، انہوں نے میرا تعویذ بھی دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن پاک کی آیات کا جن سید صاحب نے آپ کو بنا کر دیا ہے، اللہ کا خاص کرم ہے، اور اس کی طاقت اور تاثیر کی وجہ سے آپ بچ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10-15 دن میرے بخار ٹھیک ہونے میں لگے، مسلسل دم کروائے، تب جا کر میں ٹھیک ہوا اور میں واپس کراچی آیا۔ اس دن کے بعد 18-19 سال گزر چکے ہیں، میں نے دوبارہ کبھی بھی ٹرین میں سفر نہیں کیا۔ میرے دل میں اس حد تک خوف ہے کہ اگر کبھی دوبارہ میں نے ٹرین کا سفر کیا تو شاید دوبارہ یہ حادثہ میرے ساتھ ہو جائے، کہیں دوبارہ مجھے کوئی غیر میری مخلوق نظر نہ آ جائے۔ میں جب بھی سفر کرتا ہوں کسی دوست کے ساتھ یا اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ یا فیملی والوں کے ساتھ ہی کرتا ہوں، اکیلے سفر کرنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ نہ تو میں وہ رات بھول سکتا ہوں،
نہ ہی میں اس کا وہ چہرہ بھول سکتا ہوں. اتنی بھیانک اس کی شکل تھی، اور جب اس کا روپ بدل رہا تھا اس کے بعد پتہ نہیں اس کا کیا روپ ہوتا جب وہ غائب ہوئی، میں کبھی نہیں بھلا سکتا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ارسلان آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheermik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں نے بہت زیادہ ہارر سٹوری آن ایئر کی ہے ہاسٹل باتھ روم کی، جو کہ بہت ہارر ہے. اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گی. نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، انہیں بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جتنی عبادت کریں، جتنی دعائیں مانگیں وہ کم ہے. اور میری دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں مانگی گئی سب آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوں. اپنی ان ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.